बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में सूरत-ए-हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। कंटेनर्स किसने पहुंचाए? वजीर आला हाउस को सील करने का मंसूबा क्या है? गवर्नर क्या एक्शन ले रहे हैं? और इसके साथ ही वफाक के अंदर सदर अलवी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे को तैसा अब शहबाज शरीफ की भी परवेज दिलाई के साथ क्या छुट्टी होगी? इस हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट है? और इसके साथ ही क्या पंजाब में फौज को तलब किया जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? और ये जो यलगार और पंजाब पर एक कब्जे की कोशिश हो रही है, इसका क्या नतीजा बरामद हो सकता है? इस पर तफसील के साथ अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि इंतहाई आम वीडियो होगी और आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जमान पार्क के अंदर बैठे हुए इमरान खान से परवेज इलाही ने चंद दिन पहले मुलाकात की, जहां पर ये तय पाया कि हमने पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करनी है। परवेज इलाही और कुछ लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब कन्विंस नहीं हुए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर असम्बलियां तहलील करनी थी तो फौरन ये असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की गई? इसके पीछे जराए ये दावा करते हैं कि इमरान खान ने जानबूझकर वो असम्बलियां फौरी तहलील नहीं की ताकि वो देखना चाहते थे कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हुई है या जनरल बाजवा साहब की जो पॉलिसीज है उनको लेकर आगे चला जाएगा, ताकि जो भी अवाम के अंदर मैं नई मूवमेंट या बयानिया बनाऊं उसका ताल्लुक मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी होगा। लेकिन बगैर ऐसे लगता है कि जैसे 9 अप्रैल की रात पर वजीर आजम पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो इस्लामाबाद से खत्म कर दिया गया था और तमाम ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर लेकर मौजूदा जो चोर डाकू लुटेरे इस कौम पर मुसल्लत किए गए हैं उनकी राह हमवार की जा रही थी। इसी तरह अब पंजाब के अंदर बगैर एक नई यलगार हो रही है और राना सनाउल्लाह की अपनी क्या औकात है, अपनी क्या ताकत है, वो जिनके बलबूते पर बात कर रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बड़ी आम स्टेटमेंट जारी की गई है, लेकिन सदर अलवी को जमान पार्क से क्या पैगाम दिया गया और अब एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन पहले आपको पंजाब के हवाले से ये आम चीज बतानी है। एक तो जिस तरह आपने देखा कि 9 अप्रैल की रात वहां पर प्रिजनर वैन पहुंची, इंतजामिया से उस वक्त की हुकूमत का कंट्रोल खत्म कर दिया गया और फिर इमरान खान को वहां से रुखसत कर दिया गया। इसी तरह आप परवेज इलाही जो है उनको भी रुखसत किया जा रहा है। यहां पर जो है मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ऑप्शन वही 3-4 है और जब तक ये वीडियो पब्लिक हो मुमकिन है कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए, चूंकि इस वक्त शहबाज शरीफ सिंध के विजिट पर है और सैलाब मुतासरीन को वहां पर जिस तरह वो बातचीत के जरिए चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। और लेकिन दूसरी तरफ यहां लाहौर के अंदर जो डेवलपमेंट है, चूंकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि गवर्नर की तरफ से बुलाया गया नया इजलास गैर कानूनी है, चूंकि जब तक पहले इजलास चल रहा हो तो ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता और ये इसका फैसला मंजूर भट्टू केस के अंदर बाकायदा मौजूद है। इसी तरह की सूरत हाल के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया था कि ये नहीं हो सकता। अब इस बुनियाद पर पूरे पंजाब पर यलगार करना और पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना, ये मैं समझता हूं जानबूझकर एक तसादम की तरफ ये नून लीग और पीडीएम की हुकूमत धकेलने की कोशिश कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तरफ यहां दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ऑपरेट हो चुके हैं, उनको नकेल डालना बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। फिर केपीके की हुकूमत पर यह मलबा डालना और ऑपरेशन जब होते हैं तो उसका जो है वो जहर है वो तो फौज कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, सीटीडी कर रही है, उनको करना चाहिए। लेकिन यहां पर दहशतगर्द जो है वो मुल्क के अंदर दोबारा दहशतगर्दी की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है, उनको नकेल नहीं डाली जा रही और फिर मुल्क डिफाल्ट की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके कोई बाहर नहीं चल रही, दुनिया का कोई मुल्क उसको सीरियस नहीं ले रहा। इन हालात के अंदर ये सिर्फ एक नुकाती एजेंडा इस पूरे निजाम का बगैर लग रहा है कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम नहीं बनाना, इसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। ये मुल्क दरदारियों, शरीफों, मौलवियों, मौलाना साहब और इस तरह के जो लोग हैं जो पहले से अवाम के अंदर गैर मकबूल हैं, उनको इस कौम पर मुसल्लत करना है। एक तरफ अवाम की अक्सरियत और इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ तमाम खड़े हैं। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन खान साहब ज़ाहिर नई एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका रुख देखना चाहते हैं। अब यहां पर वो कहते हैं कि परवेज इलाही दुहाई दे रहे हैं कि 99% लोग ये चाहते हैं
کہ یہاں پر جو ہے وہ اسمبلیاں نہ توڑیں، یہ بات انہوں نے پہلے کی، لیکن اب کہا گیا کہ جب وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا تو یہ کنٹینر کس طرح پہنچا دیے گئے؟ یعنی ایسے لگا جیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو چونکہ سیل کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہے جس کا خود جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے کنٹینر پہنچ رہے ہیں، تو آخر لاہور کا سی سی پی او نہیں کر رہا، تو اب اس کے اندر چونکہ دو بڑی عام تعیناتیاں ہوئی ہیں آج، اور یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ اہمیت کی عمل ہیں۔ دراصل یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ فوج بھی طلب کر سکتی ہے، یہ دھمکی دی گئی ہے، صدیق جان نے ابھی یہ خبر بریک کی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ غلام رسول زاہد ان کو نیا آئی جی پنجاب اپوائنٹ کیا گیا، اور یہ آئی جی چونکہ وفاق اپوائنٹ کرتا ہے تو اپنا آئی جی بھی آ گیا، اور دوسری طرف نئے چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل ان کی تعیناتی بھی ہو گئی ہے۔ تو ایک اس پوری جو پنجاب رجیم چینج ہے اس سے پہلے وہی کام کرنے شروع کر دیے گئے ہیں، یعنی کنٹرول تاکہ جو بیوروکریسی ہے اس کا نہ ہو، پرویز الہی یا پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس کو توڑا جائے۔ اور یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری یہ دو عام تعیناتیاں ہیں جو آج ہی کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہے یعنی آپشن نمبر ایک تو یہ ہے کہ اجلاس جس طرح سپیکر نے بلایا ہے اسی طریقے سے اجلاس رہے، دوسرا آپشن ہے نون لیگ جو ہے وہ عدالت کے اندر چلی جائے اور وہاں پر معاملات کو لے کر جائے کہ بھائی یہ قانونی نقطہ ہے اور آپ ہمیں یہ جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں جو گورنر صاحب ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ آپ نے حکم عدولی کی اور اب آپ نے چونکہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو لہذا آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ چوتھا وہ عدالت میں وہ بھی معاملہ جائے گا۔ چوتھا آپشن جو اس وقت ہے وہ ہے گورنر راج کا نفاذ، کہ گورنر جو ہے وہ سمری وزیر اعظم کو بھیجیں گے، وہ اوکے کریں گے۔ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں اور خود ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی نون لیگ کو تصادم کا راستہ نکلے تو کچھ گرفتاریاں ہوں، ڈنڈا چلے، انتظامیہ جو نئے آئی جی لائے گئے ہیں پنجاب کے اندر، تو ایک طرح کی جو کھلی بدماشی جس کو ہم پنجابی میں کہتی ہیں وہ ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اور لوگوں کے چند لوگوں کی طرف سے۔ لیکن اب وہ میڈیا کے بکاؤ لوگ وہ نہ آئین کی بات کر رہے ہیں نہ قانون کی بات کر رہے ہیں، اور بالکل چونکہ جب ان کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے تو اپنے طور پر ہم نوا بنایا جاتا ہے تو پھر ان کی صحافت جو ہے وہ نیپال چلی جاتی ہے۔ جو اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر کی رولنگ پر بات کر رہے تھے، جو اس وقت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ آج خاموش ہیں۔ ان کو علم ہے کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کر رہی ہے یہ ملک کو ایک غیر یقینی نہیں بلکہ ایک تصادم کے راہ پر دھکیل رہی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے، قیمت جو بھی ریاست کو ادا کرنی پڑے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی غلطی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آڈیوز ویڈیو سارا وہ اسی تسلسل کا ایک حصہ قرار دیا جائے۔ اب جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر صدر صاحب نے جو کر دیا ہے۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ گورنر پنجاب کے نئے نوٹیفکیشن کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی نہیں رہیں گے۔ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کرے گی۔ ممکنہ طور پر حمزہ شہباز ہی بطور وزیر اعلیٰ ہمارے امیدوار ہوں گے، تو زبردستی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ اب امتحان ہے لاہور ہائی کورٹ کا، امتحان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ وہ جو رات کو عدالتیں 12 بجے آپ نے کھولی تھی 9 اپریل کو، اس کو اب جو ہے اسی طرح کے جذبے کی آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے وہ یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جو ہے زمان پارک سے ایک ممکن مبینہ طور پر پیغام گیا، اور صدر علوی صاحب جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے قومی اسمبلی کا کل۔ اب انہوں نے کہا ہے جیسے کو تیسا۔ اب کیا کہ یہ یاد رکھیں گورنر جو اختیارات صوبے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں وہی اختیار وفاق کے اندر صدر استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ صدر کی کچھ پاور زیادہ ہے، وہ سزا کی معافی کے اختیارات ہے صدر کے پاس۔ الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ سپریم کمانڈر، فوج کے بھی سپریم کمانڈر ہیں۔ تو اب یہاں پر صدر علوی نے جو اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا، اب وہ اجلاس 22 دسمبر بروز جمعرات شام 5 بجے کل یہ اجلاس طلب کر لیا گیا، اور آرٹیکل 54 کے تحت یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ 20 دسمبر کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس کی کارروائی اختتام پر ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا آپس کے اندر آپ کہیں گے جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ اگر یہاں پر گورنر اس طرح کا اختیار استعمال کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے، عدم اعتماد آنی ہے، جو چیزیں عدم اعتماد تو قومی اسمبلی میں شاید
وہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی جا سکتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جو کام گورنر یہاں کریں گے پنجاب میں وہی کام صدر کرے گا وہاں پر, اور یہ پورا ان کو ہدایات دی گئی ہیں. اور آج گورنر کا جو ایٹیچیوڈ ہے, ایکٹ ہے, اس کو دیکھ کر جو صدر ہے, اب صدر کیوں بے بس ہوگا اور گورنر یہاں کیوں طاقتور ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں. اگر یہاں پنجاب کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ راستہ ہموار کر کے, گورنر کی تو اتنی پاور نہیں ہوتی, اتنی اوقات نہیں ہوتی, آئینی طور پر وہ بڑا عہدہ ہوتا ہے, لیکن اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, گورنر کے کہنے پر اس طرح مشینری ایکٹیو ہوتی ہے. تو پہلے جو گورنر بنے تھے پنجاب کے, عمر سرفراز, ان کا تو انتظامیہ نے نہیں مانا تھا. تو کہانی ہے یہ بڑے گھر کی, الٹیمیٹلی معاملات ادھر جانے. اور اب جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگرچہ وقتی طور پر ایک ٹینشن ضرور ہے, لیکن اگر طاقتور ادارے واضح انداز کے اندر وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر عمران خان کی تحریک اصل تحریک کی رخ جو ہے وہ دھارے گی, کیونکہ پھر سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہوگا جو عمران خان ورسز آل ہوگا, عوام ورسز آل. یعنی ایک طرف عوام کی اکثریت ہے, یہ نیالی کریں, گرفتاری کریں, تو اس وقت جو ہے یہ جو بھی منصوبہ ہوگا وہ ناکام ہوگا بظاہر ایسے لگتا ہے. لیکن صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے, اس کو پرامن ماحول کو تصادم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. چونکہ پنجاب کے اندر نون لیگ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتی, وہ ہار چکے ہیں, اور اس ہار کا بدلہ لینے کی یہ اصل میں کوشش ہو رہی ہے. تو لاہور پر چڑھائی ہے, معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ صدر علوی بھی کردار ادا کریں گے کہ اگر پرویز الہی کی چھٹی ہونی ہے تو شہباز شریف کی بھی وفاق کے اندر چھٹی ہو. اس کے لیے تحریک انصاف کے اراکین واپس اسمبلیوں کے اندر بھی جا سکتے ہیں, اور بہت سارے نون لیگ کے کم از کم 4-5 اراکین صوبائی اسمبلی ان کے حوالے سے آ رہا ہے, وہ تیار ہے. اگر پی ٹی آئی ٹکٹ کی یہاں کر دے تو وہ اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہاں نون لیگ کو استعفے بھی پنجاب میں دے سکتے ہیں. تو یہی حال صورتحال تبدیل ہو کر قومی اسمبلی کے انتخابات کی طرف بھی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی جا کر وہاں باقاعدہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو وہاں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ پوری ایک صورتحال ہے. حالات خدا نخواستہ ایک دیکھیے, یعنی وہی ہے کہ نیرو بانسری بجا رہا تھا, اور حالات جو ہے وہی بغداد کی طرف, اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ مماثلت مثال کے لیے دینی پڑتی ہے. اور ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا. ہم ان جو نام نہاد اس ملک کے شریف زرداری اور مولوی فضل الرحمان کو اس قوم پر زبردستی مسلط کرنے کے لیے ریاست کو پتہ نہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. بہرحال اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہوں گے جو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھتے ہیں مزید کچھ جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, خبریں اچھی نہیں ہیں, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے وہ پوری طرح کہتے ہیں ان دا پنجاب پاور پلے ایکسپیکٹ a massive earthquake tonight. It is a no holds barred game now. Audio, video, financial scandals involving big wigs are ready to launch. This is getting really nasty. A fight to finish. یعنی یہاں پر تو یہ بھی جو طلعت حسین ہے یہ پورا اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے. شاید عمران خان کی گرفتاری کی طرف بھی معاملات بڑھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.